بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ماہ محرم اسلامی سال کا آغاز ہے اور یکم محرم عظیم خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یاد دلاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی، یعنی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ کا دور خلافت مثالی دور تھا۔ اسلامی مملکت 28 لاکھ مربع میل کے رقبے پر پھیل گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق اور کنیت ابو حفص ہے۔ سعادت کی بات یہ ہے کہ لقب اور کنیت دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور ان چند لوگوں میں شامل تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف تھا، لیکن آپ کی دعا سے عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی لیے آپ کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ میں حدیث نمبر 327 ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے۔ ناظرین، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نہایت فہم و فراست اور حکمت سے بہرہ بر تھے۔ ساتھ ہی اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر کوئی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہی ہوتے۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جس راستے پر عمر ہو وہاں سے شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ صحیح بخاری رقم الحدیث 880 کا ریفرنس ہے۔ ناظرین، فتنوں کے اس دور میں اگر کسی نے فتنہ فری دور دیکھنا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا زمانہ دیکھ لے کہ اسے فتنہ فری دور کہا جا سکتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں جتنے بھی فتنے نمودار ہوئے ہیں سب کے سب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد شروع ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو فتنوں کے آگے ایک بند دروازہ قرار دیا۔ گویا عمر رضی اللہ عنہ فتنوں کے آگے مضبوط دیوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس بند دروازے کو کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توڑا جائے گا۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی طرف اشارہ تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 144۔ ناظرین، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ 26 ذی الحج ہے، بعض نے لکھا ہے کہ 27 ذی الحج 23 ہجری کو زخمی ہوئے تھے اور یکم محرم 24 ہجری کو ہفتے کے دن فوت ہو کر مدفون ہوئے۔ حوالے کے لیے آپ تاریخ اسلام جلد اول صفحہ 440 دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ان زخموں کی وجہ سے ہوئی جو ایک ایرانی مجوسی غلام ابو لولو فیروز بدبخت نے مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت نماز میں آپ پر وار کیے، جن کی تاب نہ لا کر آپ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی،
دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی۔ ناظرین، ہماری ساری اسلامی تاریخ شہادتوں سے لبریز ہے۔ اسلام میں شہادتوں کا سلسلہ یاسر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے دہشت گردوں نے، شرپسندوں نے عورت کو نشانہ ستم بنایا۔ اسلام کی پہلی شہیدہ عظیم صحابیہ سمیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ناظرین، میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی کربناک شہادت کا ذکر کروں کہ جن کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاش کا مسلح بنایا گیا، سینہ چیر کر کلیجہ نکال کر چبایا گیا، یا پھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم چھوڑ کر چلے جانے والے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی شہادت سناؤں کہ جن کے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا۔ ناظرین و سامعین، خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ شہادت ہو، یا پھر خلیفہ ثالث عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی 82 سال کی عمر میں بھوک پیاس کی حالت میں شہادت۔ ناظرین، میدان کربلا کے شہداء کی لسٹ پڑھ کر سناؤں یا ان کے سرخیل نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شہادت۔ تاریخ اسلام جان نثاری، جان فروشی کی متحیر العقول داستانوں سے عبارت ہے۔ شہادتوں کے ایام اگر منانے لگیں تو دن راتیں بھی کم پڑ جائیں، مگر دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، کہہ دو غم حسین رضی اللہ عنہ منانے والوں کو، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر یوں سرے عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئے تو وہ جو منکر ہے شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ناظرین و سامعین، یوم شہادت عمر رضی اللہ عنہ کی مناسبت سے بحوالہ خلفائے رسول کتاب صفحہ 141 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بیان پر بات ختم کرتی ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا، اسلام کی فتح، عمر کی ہجرت، اہل اسلام کی مدد، عمر کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ عمر نہ تھے تو بیت اللہ میں ہماری نماز اور طواف بھی نہ تھا، عمر آئے تو ہم بھی کعبہ میں آئے، رضی اللہ عنہ وارضہ۔